بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصوبات میں سے سب سے آخری منصوب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر کو۔ اس کی ساری وضاحتیں آپ لوگ پڑھ چکے ہو، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی مشکل اور جو ہے وہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بس اس میں وہ ایک اختلاف ہے اہل حجاز کا اور بنو تمیم کا۔ اہل حجاز کے ہاں یہ عامل ہے اور بنو تمیم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عامل نہیں ہے، لیکن اہل حجاز کا ہاں جو عامل ہے اس کے لیے بھی آگے جو ہے وہ 3 شکلیں ایسی ہیں کہ ان کے نزدیک بالاتفاق ان کے نزدیک بھی پھر یہ عامل نہیں رہتے۔ تو فرماتے ہیں کہ خبر ما والا کہ وہ خبر اس ما اور لا کی جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ۔ اب لیسا کے ساتھ مشابہت کیا ہے؟ بالنفی والدخول علی الجملہ الاسمیہ، نفی میں اور جملہ اسمیہ پر داخل ہونے میں یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اس کے خبر کی تعریف ذکر کی، هو المسند بعد دخولہما، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد یہ کیا ہے؟ ای دخول ما والا، ہما ضمیر کا مرجع ذکر کیا، وَهِيَ لُغَةُ حجازیۃ، اور یہ اہل حجاز کا کہ ہاں ہے وہ کیا، یعنی ما اور لا کی خبر کا خبر ہونا اور ما اور لا کے اسم کا اسم ہونا، یہ کن کے ہاں ہے؟ یہ اہل حجاز کے ہاں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَهِيَ، ہی ضمیر کا مرجع 2 چیزیں، خبریت و خبر ما ولا لہما، ما اور لا کی خبر کا اس کے لیے خبر ہونا، وَقَذَا اسمیت اسمہما لہما، اور اسی طرح ان دونوں کے اسم کا ان دونوں کے لیے اسم ہونا، ہی لغت حجازیۃ، یہ کیا ہے؟ یہ اہل حجاز کی لغت ہے، ہی ضمیر کا مرجع۔ اب آگے ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے کہہ دیا ہی لغت حجازیہ، تو فرماتے ہیں کہ جیسے خبر کا مسئلہ ہے ہاں، اسی طریقے پر جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم بھی تو اہل حجاز کے ہاں ہے۔ تو یہاں پر صرف خبر کو ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ ما مشابہ بلیسا اور لا مشابہ بلیسا کا عمل کیا ہے؟ اسم کا رفع اور خبر کا نصب۔ تو اسم کا رفع تو مبتدا میں بھی ہے، زید قائم ہے، اب اس پر آ گیا ما اور لا، تو اس کی وجہ سے اب جو زید ہوگا وہ تو اب بھی مرفوع ہوگا۔ تو اسم کے رفع میں دونوں مشترک ہیں، ما سے پہلے، لا سے پہلے اور ما کے بعد بھی، تو وہاں پر اس کا عمل ظاہر نہیں ہو رہا، اس کے عمل کا ظہور کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کے خبر میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خبریت کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ جی یہاں اس کا عمل ظاہر ہوگا، تو جب اس کے نصب کے ہم قائل ہو جائیں گے تو پھر اس کے جو اسم کا جو رفع ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی ساتھ میں آ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وَخَصَّ الْخَبَرِيَّةَ بِالذِّكْرِ، خبریت کو جو ہے وہ ذکر کے ساتھ خاص کیا، لِأَنَّ اعمالہما، اس لیے کہ ان دونوں کا عمل دینا اور اسم کو اور خبر کو ان کا اسم اور خبر بنانا، انما یظہر باعتبار الخبر، یہ ظاہر ہوتا ہے خبر کے اعتبار سے، بس خبر کو ان کے لیے خبر بنانا، انما ہوا فی لغت اہل الحجاز، یہ کن کے ہاں ہے؟ یہ اہل حجاز کی لغت میں ہے۔ جو بنو تمیم ہے فرماتے ہیں کہ فحیث لا یذهبون الی اعمالہما، تو جب وہ ان دونوں کو عامل بناتے ہی نہیں ہیں تو لا یجعلون الخبر خبرا لہما، وہ خبر کو ان کے لیے خبر نہیں بناتے، ولا الاسم اسما لہما، اور نہ ہی اسم کو ان کے لیے اسم بناتے ہیں، بل ہما مبتدا و خبر، بلکہ وہ مبتدا اور خبر ہے، علی ما کان علیہ، جس پر وہ تھے ان دونوں کے داخل ہونے سے پہلے، جیسے پہلے وہ دونوں مرفوع تھے مبتدا اور خبر کی حیثیت سے، ان کے آنے کے بعد بھی وہ دونوں مرفوع ہوں گے مبتدا اور باقی قرآن پاک کی تائید جو ہے وہ کن کے ساتھ ہے؟ وہ اہل حجاز کے ہاں ہی ہے، اہل حجاز کے ساتھ، جیسے ما ھذا بشرا اور ما ہن امہاتہم، بشرا کا منصوب ہونا، امہاتہم کا منصوب ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ما ہے یہ ما کیا ہے؟ یہ ما عاملہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لغت اہل الحجاز ہی الذی جاء علیہ التنزیل، اہل حجاز کی ہی لغت ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ھذا بشرا اور ما ہن امہاتہم۔ آگے چند صورتیں بیان فرمائی ہے کہ اگر ما کے ساتھ ان زائدہ کا لفظ آ جائے، یا پھر یہ ہے کہ یہ نفی جو ہے وہ اللہ کے ذریعے سے ٹوٹ جائے،
یا خبر کی تقدیم ہو جائے اسم پر، ان تینوں صورتوں میں اہل حجاز کے ہاں بھی یہ عاملہ نہیں ہے، اہل حجاز کے ہاں بھی یہ عاملہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ اب لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں عامل تو ہے لیکن ضعیف ہے، اتنا ان کا عمل ضعیف ہے کہ ایک پورا قبیلہ عرب کا ایک پورا جو ہے وہ گروپ وہ اس کو عامل ماننے کے لیے تیار ہی، مطلب یہ ذوق کے انتہائی درجے میں ہے۔ لہٰذا اگر ان میں تھوڑی سی بھی کوئی تبدیلی ہو گئی، کوئی فاصلہ آ گیا یا معمول اور عامل کے درمیان یا تقدیم اور تاخیر ہو گئی، تو پھر یہ عمل سے جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے، پھر یہ عامل نہیں بن سکتے۔ وَإِنْ زِيدَتْ إِنْ مَعَ مَا، اور اگر اضافہ کر لیا جائے ان کا، لفظ ان کا ما کے ساتھ، جیسے ما ان زید قائم، ہاں، تو پھر یہ حکم ہو جائے گا کہ عامل نہیں ہوں گے۔ باقی رہ گئے کہ ان کے ساتھ ما کو ذکر کیا تو فرماتے ہیں کہ انما اختصت ما بذکر، ما کو خاص کیا گیا ذکر کے ساتھ، لأنها لا تزاد مع لا فی استعمالہم، اس لیے کہ ان کا اضافہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ ما کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لا کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اسی کو ذکر کرنا تھا۔ باقی رہ گئی یہ جو ان ہے، یہ ان کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اہل بصرہ کے نزدیک یہ ایک زائد لفظ ہے، اور اہل کوفہ کے نزدیک یہ نافیہ ہے جو اس ما کی تاکید کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہی زائرۃ عند البصریین، اہل بصرہ کے نزدیک یہ جو ان ہے یہ ایک زائد چیز ہے، اور نافیہ مؤکدہ ہے عند الکوفیین، کوفین۔ تو پہلی صورت ہو گئی کہ یہ ما کے ساتھ ان کا اضافہ ہو جائے۔ دوسری صورت اب انتقض النفی باللہ، نفی کا جو ہے وہ نقض ہو جائے اللہ کے ساتھ۔ یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو، اس کا عامل ہونا کس وجہ سے؟ معنی نفی کی وجہ سے۔ تو جب اللہ کے ذریعے سے اس کی نفی ہی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ عامل ہی نہیں رہے گا۔ تو فرماتے ہیں اب انتقض النفی باللہ، یا اللہ کے ساتھ ان کی نفی کا نقض ہو جائے، جیسے ما زید الا قائم۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی تقدم الخبر علی الاسم، اسم پر خبر کی تقدیم ہو جائے، جیسے ما قائم زید، بطل العمل، عمل باطل ہو جائے گا ما کا عمل اس وجہ سے کہ جب وہ ان میں سے کسی ایک، ان تین امور میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو۔ اما اذا زیدت ان، بہرحال جب ان کا اضافہ ہو جائے، فَلِأَنَّ مَا، اس وجہ سے کہ یہ جو ما ہے عامل ضعیف ہے، عامل لشبہ لیسا، اس نے لیسا کی مشابہت کی وجہ سے عمل کیا۔ فلما فصل بینہما وبین معمولہا، جب اس کے اور اس کے معمول کے درمیان فاصلہ لایا گیا، لم تعمل، تو یہ اس نے عمل ہی نہیں کیا۔ اور جب نفی کا نقض ہو گیا اللہ کے ذریعے سے، تو اس وجہ سے کہ ان کا جو عمل تھا وہ معنی نفی کی وجہ سے تھا، فلما انتقض، لہذا جب منتقض ہو گیا تو عمل باطل ہو گیا۔ اور جب خبر مقدم ہو گیا تو ترتیب کے تغیر کی وجہ سے اس کے عمل میں ضعف کے ساتھ پھر یہ عامل نہیں رہے گا۔ اگر اس پر عطف ہو جائے موجب کا، موجب سے مراد کچھ حروف ایسے ہیں جو نفی کے بعد آتے ہیں اور کلام کے اس نفی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے نفی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں تو بعد والے اس کے لیے کیا ثابت کرتے ہیں؟ ایجاب۔ تو اگر اس پر عطف ہو جائے موجب کے ساتھ تو پھر بھی آگے کیا فرماتے ہیں کہ جو معطوف ہوگا اس معطوف پر رفع ہی پڑھیں گے، پھر اس کے اوپر نصب نہیں پڑھیں گے کہ جی اب اس کا عمل اس میں بھی منتقل ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے منصوب ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى خَبَرِهِمَا، جب ان دونوں کی خبر پر، خبر منصوب ہے، اس منصوب پر عطف کر لیا گیا بموجبن، موجب کے ساتھ، جیم کے کسرہ کے ساتھ، یعنی ایسے عاطف کے ساتھ، یفید الایجاب بعد النفی، جو نفی کے بعد ایجاب کا فائدہ دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی نفی کے بعد ایجاب کا؟ وہو بل اور لیکن، اور ایسے دو لفظ ہیں بل اور لیکن ہے، جیسے ما زید مقیمن بل مسافرن۔ اب اس کا عطف مقیمن پر ہے تو ہم یہاں پر نصب نہیں دیں گے بلکہ رفع ہی دیں گے، محل پر عطف کریں گے۔ وما عمر قائما لیکن قاعد، اس طرح جو ہے۔ فالرفع، اگر بالفرض وہ عطف ایسے کریں گے تو پھر رفع ہی کریں گے۔ فحکم المعطوف الرفع لا غیر، تو معطوف کا جو حکم ہوگا وہ رفع ہی ہوگا، اس لیے کہ موجب آ گیا تو نفی والا عمل آگے منتقل نہیں ہوگا، تو پھر یہ عاملہ ہی نہیں رہے گا۔ لکونہا بمنزلۃ الا، اس لیے کہ ان کا درجہ کس کی طرح ہے؟ الا کی طرح ہے، فی نقض النفی، نفی کے نقض میں، پھر اس کے بعد والا جو ہوگا وہ منصوب جو ہے وہ نہیں ہوگا بلکہ وہ مرفوع ہی ہوگا۔